اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے ساتھ کلیم اللہ سے سمیع اللہ اور سمیع اللہ سے کلیم اللہ کھیلنے کے بعد اب گیند واپس سپریم کورٹ میں پہنچ چکی ہے۔ تحقیقاتی کمیشن والا پروگرام ٹھپ ہو گیا ہے اور بات آ گئی ہے سوو موٹو تک۔ سپریم کورٹ کے محاذ پر بدھ کے روز جو قانونی کارروائی شروع ہو رہی ہے، اسے جنگ کا نام بھی دیا جا سکتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جنگ کا ایک فریق وہ ہے جس نے پاکستان پر 5th جنریشن وار مسلط کر رکھی ہے۔ اسی فریق نے اپنی جنگی مہارت اور اسلحے کا فائدہ اٹھا کر پورے ملک پر قبضہ بھی کر رکھا ہے، اور اپنے اسی قبضے کی وجہ سے یہ قبضہ گروپ بھی کہلاتا ہے۔ اس جنگ کا دوسرا فریق وہ ہتھوڑا گروپ ہے جو ایک لمبے عرصے سے اسی قبضہ گروپ کے ساتھ مل کر سیاستدانوں کو اہل اور نااہل کرتا آیا ہے۔ اس وقت ان دونوں کرائم ان پارٹنر گروپس میں ایسی کیفیت ہے جسے آپ سرد جنگ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ قبضہ گروپ کے پاس بندوق کی طاقت ہے، لیکن کچھ ایسی مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنی اس طاقت کا کھلم کھلا استعمال نہیں کر سکتا۔ ان کا بس چلے تو جس طرح بلوچستان میں اپنی فائر پاور کا استعمال کر کے بلوچوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، یہاں پر بھی ایسا ہی کریں، اور ہتھوڑا گروپ کے ان تمام ججز کا صفایا کر دیں جو کہ ان کے نئے سیاسی پروجیکٹ کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ یہی صورتحال اس ہتھوڑا گروپ کی ہے۔ یہ بھی قبضہ گروپ پر کھل کر وار نہیں کر رہے۔ انہوں نے نشانے پر موجودہ حکومت کو رکھا ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اگر وہ اس حکومت کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ اس قبضہ گروپ کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چونکہ اس اسلام آبادی ہتھوڑا گروپ کا ساتھ نہیں دے رہے، اس لیے وہ بھی نشانے پر ہیں، اور ان لیٹر باز ججوں کی کوشش یہ بھی ہے کہ اس جنگ میں انہیں بھی جس حد تک ممکن ہو نقصان پہنچایا جائے۔ 6 ججز نے جو خط سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا تھا، اور جس پر اب سوو موٹو جو ہے وہ بھی ہو چکا ہے، اور اس خط میں قبضہ گروپ کی جو جاسوس ایجنسی ISI، اس پر الزامات لگائے گئے کہ وہ ان ججز پر دباؤ ڈال کر اپنی مرضی کے فیصلے لینے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن ان ججز نے الزامات لگاتے ہوئے یہ چالاکی کی ہے کہ اس خفیہ ایجنسی کی کارروائیوں کا بینیفیشری قبضہ گروپ کی بجائے اس سیاسی حکومت کو قرار دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح انہوں نے کھل کر ISI کے خلاف باتیں کی ہیں، اسی طرح کھل کر یہ بھی بتا دیتے کہ ISI کی ان کارروائیوں سے سیاسی حکومت نہیں بلکہ قبضہ گروپ فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن یہ ججز قبضہ گروپ کی فائر پاور سے چونکہ ڈرتے ہیں، اس لیے انہوں نے ایک کمزور سیاسی حکومت پر بینیفیشری ہونے کا الزام لگا دیا۔ اب اگر سپریم کورٹ کی کارروائی کے نتیجے میں جو بھی فیصلہ ہوگا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ISI کے کچھ اہلکار اس شکنجے میں آ جائیں، حکومت کو بھی رگڑا لگ جائے، لیکن اصل مجرم جو کہ پنڈی والا قبضہ گروپ ہے، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ ہتھوڑا گروپ اور قبضہ گروپ کی اس لڑائی میں شہباز شریف حکومت کا کچھ لینا دینا نہیں، لیکن وہ بھی اس جنگ کی زد میں آئی ہوئی ہے۔ قبضہ گروپ نے ISI کو بظاہر سیاسی حکومت کے کنٹرول میں دیا ہوا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ایجنسی پر GHQ کا کنٹرول ہے۔ اس کے تمام منصوبے فوجی مفاد کے لیے ہوتے ہیں، اور اس کا DG اپنی کارگزاری سے وزیر اعظم کی بجائے آرمی چیف کو مطلع کرتا ہے۔ بعض اوقات وزیر اعظم کو بھی بریفنگ دی جاتی ہے، لیکن وہ بھی اپنی ضرورت کے مطابق، ورنہ وزیر اعظم کو ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ان سے پوچھ گچھ کر سکے۔ اس وقت جو لڑائی چھڑی ہوئی ہے وہ بھی اسی ISI کی کارروائیوں کی وجہ سے ہے۔ وزیر اعظم اور اس کی حکومت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، لیکن ججز نے بھی اسی حکومت کو نشانہ بنایا ہے، اور دوسری طرف GHQ نے اس مسکین حکومت کا تحفظ کرنے کی بجائے اس حکومت کو ڈھال بنا کر اپنے سامنے رکھا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے ان باغی عدالتی مجاہدین کو ٹھکانے لگانے کا کام بھی وہی GHQ کرتا، جس نے ISI کی مدد سے ان لوگوں کو ججز بنوایا تھا۔ بات چونکہ جنگ کی ہو رہی ہے تو یوں کہہ لیں کہ ان مجاہدین کو عدالتوں میں مورچے بنا کر دیے تھے۔ انہی مورچوں سے ان باغی مجاہدین نے بغاوت سے پہلے GHQ کی ہدایات کے مطابق نواز شریف اور دیگر سیاستدانوں پر کامیاب حملے بھی کیے تھے، لیکن GHQ والے اپنے ان گوریلوں سے نمٹنے کی بجائے یہ کام شہباز شریف اینڈ کمپنی سے لے رہے ہیں۔ اگر بات تحقیقاتی کمیشن تک رہتی تو حکومت کی پوزیشن اتنی کمزور نہ ہوتی۔
اس کمیشن کے سامنے وہ اپنا دفاع کر سکتی تھی، لیکن اس سو موٹو کے بعد اب حکومت کے لیے اپنا دفاع کرنا کافی مشکل ہے۔ ایک طرف تو چیف جسٹس ان اسلام آبادی ججز کے دباؤ میں آ چکا ہے، دوسری طرف ان لوگوں نے جو الزامات لگائے ہیں وہ یقیناً ٹھیک ہیں، کیونکہ آئی ایس آئی کا ماضی تھوڑا سا نہیں بلکہ مکمل طور پر ایسی کارروائیوں سے داغدار ہے۔ ان ججز نے آئی ایس آئی کی کارروائیوں کا بینیفیشری حکومت کو قرار دیا، تو ظاہر ہے اس کیس کا فیصلہ کرتے وقت اگر چیف جسٹس اور ان کے ساتھیوں نے کسی مصلحت کے بغیر فیصلہ کیا تو ان جرائم کا بوجھ یقیناً اس حکومت پر بھی آئے گا۔ شہباز شریف اینڈ کمپنی کو چاہیے کہ ان دونوں فریقین کے درمیان سے ہٹ جائے اور قبضہ گروپ اور ہتھوڑا گروپ کی اس لڑائی میں قربانی کا بکرا نہ بنے، لیکن شہباز شریف ایسا ہرگز نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے تو اپنے اس سیاسی حلیف مولانا فضل الرحمان کا مشورہ بھی نہیں مانا جس کی مدد سے وہ پہلی بار وزیر اعظم بن پایا تھا۔ اسے وزارت عظمیٰ سے اتنا پیار ہے کہ اس کرسی کے لیے اس نے ان لوگوں سے اتحاد کر لیا جنہوں نے نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم بننے سے روکا، اور اس کرسی کے حصول کے لیے اس نے وہ سارا سیاسی اثاثہ بھی لوٹا دیا جو کہ نواز شریف نے ایک طویل سیاسی جدوجہد کے ذریعے کمایا تھا۔ مجھے تو شہباز شریف میں اس لاؤبالی نوجوان کی جھلک نظر آتی ہے جو ورثے میں ملنے والی دولت کو ہیرا منڈی کی اس طوائف کے ناچ گانے پر لٹا دیتا ہے جس کے بارے میں اس کا گمان ہے کہ وہ اس سے سچا پیار کرتی ہے، حالانکہ یہ طوائف بھی ہیرا منڈی کے کلچر کے مطابق بیک وقت بہت سارے تماش بینوں کو چکر دیتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس نوجوان کے پاس طوائف پر نچھاور کرنے کے لیے کچھ نہیں بچتا تو کوٹھے کے ملازمین اسے دھکے مار کر نکال دیتے ہیں، اور پھر یہ کنگلا عاشق اسی ہیرا منڈی میں آنے والے تماش بینوں کو پھولوں کے گجرے بیچ کر 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کرتا ہے۔ شہباز شریف کا انجام بھی اسی گجرے بیچنے والے عاشق جیسا ہوگا، کیونکہ اس کے محبوب کی آنکھیں کسی اور سے بھی لڑی ہوئی ہیں۔